الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت اس کائنات کا مجید ہے، اس نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اس بنانے والے کو پہچاننا، اس سے تعلق کو پیدا کرنا اور اس کی معرفت کو حاصل کرنا، یہ اللہ ہر ایک کو نصیب نہیں کرتا ہے، اور جس کو مل جاتی ہے یہ چیزیں، جس کو مل جاوے وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایمان ایک اللہ کی ایسی نعمت ہے، اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ دنیاوی اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، جائیداد کے اعتبار سے آگے بڑھنے والے بہت سے لوگ ایسے جن کو اللہ نے جو ہے ایمان سے محروم رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد اللہ کے نبی ہے، لیکن ان کے والد آزر کو اللہ نے جو ہے ایمان سے محروم رکھا۔ لوط علیہ السلام وقت کے نبی ہے، ان کی بیوی کو اللہ نے ایمان سے محروم رکھا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اور ان کی بیوی کو اللہ نے جو ایمان سے محروم رکھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی زندگی میں احسانات کا معاملہ کرتے رہے، آپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے رہے خواجہ ابو طالب، لیکن اللہ نے ان کو بھی ایمان سے محروم رکھا۔ اس اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، یعنی اللہ کو ہم سے کتنی محبت ہے کہ اتنی بڑی نعمت سے بہت سے لوگوں کو اللہ نے محروم رکھا، اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ ایمان دینے پر بھی قادر ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے، اللہ چھیننے پر بھی قادر ہے۔ لیکن آدمی جب ایمان کو جو اللہ نے اسے دیا ہے اسے محفوظ رکھنے کی جب کوشش کرتا ہے، اور ایمان محفوظ کب رہتا ہے؟ جب آدمی اس کو جو ہے ایمان کے مزے کو چکھ لیتا ہے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کیا چیز ہے؟ ایک نیا نویلا آدمی ہو، اس کے سامنے تم کہو کہ انگور کے اندر جو ہے اس کا جو ہے اس کی لذت ایسی ہوتی ہے ویسی ہوتی ہے، کتنے بھی گنوا دو وہ اس کو خیالات میں ہی تصور کرتا رہے گا۔ لیکن اگر اس کو انگور کھلا دو، کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آدمی، ہم لوگ جو ہے آج بھی ہم جو ہے ایمان کے سلسلے میں بہت ساری چیزوں میں اس کو خیالات تصور کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ آدمی سمجھتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے، جس وقت یہ ایمان کی حلاوت کو چکھ لیتا ہے، ایمان کے ذائقے کو چکھ لیتا ہے، پھر اسے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ رب العزت اس پر ایمان لانا ہمیں ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جب ایمان کی حلاوت کو چکھ لے گا، لیکن کون چکھتا ہے؟ میں نے جو ابھی روایت پڑھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی راوی ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی میں تین چیزیں ہوگی، جس آدمی میں تین چیزیں ہوگی، اللہ اس کو ایمان کی حلاوت سے مالا مال کر دے گا۔
ایمان کی لذت سے، ایمان کی چاشنی سے۔ پہلا شخص من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اس کے سامنے پیش کر دو، اللہ اور اس کے رسول پر یہ کسی چیز کو ترجیح نہ دے دے۔ اس کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہی ہو۔ اللہ کی محبت ایمان والے کے دل میں اتنی جمی ہوئی ہو کہ کائنات اس کے سامنے پیش کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جب اللہ کی محبت تھی، اللہ کے نبی نے فرما دیا ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، اللہ رب العزت نے جس چیز کا مجھے حکم دیا ہے میں اس کو پورا کر کے رہوں گا۔ ساری کائنات میرے سامنے ہیچ اور بیکار ہے اللہ کے حکم کے سامنے۔ اس کی محبت کا محور، اس کے ہر کام کا محور اللہ ہی ہو۔ جب تک اللہ کی محبت دل میں نہیں ہوگی، اس کا ہر عمل جب تک اللہ کے اللہ کے لیے نہیں ہوگا، وہ آدمی اپنے ایمان کو کامل نہیں کر سکتا۔ ابو امامہ کی روایت ہے، ابو داؤد کے حوالے سے مشکاۃ شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وبغض للہ وعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کسی کو دے رہا ہے، اپنی بیوی کے ہاتھ میں اس کا ماہانہ خرچہ دے رہا ہے، اپنے بچے کے پیچھے کچھ خرچ کر رہا ہے، راستے میں چلتے ہوئے کوئی غریب مل گیا اس کو صدقہ دے دیا، مسجد میں اللہ کی تعمیر کے لیے کوئی اللہ کی راہ میں وقف پیسہ لگا دیا، ساری چیزوں کا محور اللہ ہی ہو۔ کیوں کھا رہا ہے؟ میرے اللہ کا حکم ہے۔ کیوں پی رہا ہے؟ میرے اللہ کا حکم ہے۔ جو بدن پر کپڑے کیوں ہیں؟ اللہ کا حکم ہے۔ نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ پیسے کیوں خرچ کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ کسی کو جس کو بھی جو کچھ دینا ہو اللہ ہی کے لیے دے رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کی محبت ایمان والے کے دل میں ہو۔ اور جب اللہ کی محبت جب دل میں اتر جائے گی، دنیا میں کتنے بھی حالات آوے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب کوڑے مارے جا رہے ہیں، احد احد کی صدا لگا رہے ہیں، بعض صوفیہ نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو جب کوڑے مارے جا رہے تھے احد احد کی صدا لگا رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ، کہ جب اللہ کا نام لے لیتا ہوں سارے غم میرے غلط ہو جاتے ہیں، ساری تکلیفیں مجھ سے دور ہو جاتی ہیں، میرے محبوب کا نام آ گیا۔ اللہ سے محبت، صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر۔ ہمارے ذہنوں میں ایک بات ہے کہ عمر ابن خطاب بڑے سخت تھے۔ ایک بات یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم نے عمر ابن خطاب کی سیرت کو نہیں پڑھا، اور بعض لوگوں نے عمر ابن خطاب کو ہمارے سامنے سخت پیش کیا ہے۔ عمر ابن خطاب کا معاملہ عمومی طور پر سخت نہیں تھا، حدیث شریف پہ جو ان کے فضائل میں ہے وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اللہ کے معاملے میں سخت تھے، یعنی اللہ کا حکم ٹوٹے یہ عمر ابن خطاب کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اپنے معاملے میں تو اتنے نرم تھے کہ جس کو جب چاہے بھرے مجمع میں عمر ابن خطاب سے کہہ دیا کرتا تھا اے عمر، جو چادر اپنے بدن پر پہنی ہو، جو چادر تمہارے بدن پر، اس کا حساب دو، اور عمر ابن خطاب اس کا حساب دے رہے ہیں۔ اتنا نرم، اتنی نرمی ہے، لیکن اللہ کے معاملے میں اتنے سخت تھے کہ جب اللہ کی نافرمانی ہو، اللہ کے رسول کی کہیں نافرمانی ہو، فوراً جملہ نکلتا دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دو میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ یہ جو اللہ کی نافرمانی کرے وہ مومن ہو سکتا ہے؟ ایمان والا اور اللہ کی نافرمانی؟ میرے بھائیوں، آج ہماری زندگی کیا ہے؟ ہم صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک دیکھیں، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کی اطاعت کتنی ہے، اللہ کی نافرمانی کتنی ہے؟ اس لیے ایمان کیا ہے، اس کی حقیقت سے ناشنا ہے۔ اللہ کی محبت، قرآن مقدس کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ،
ایمان والا اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ دوسرے لوگ اپنے معبودین سے اگر محبت کرتے ہوں گے، لیکن جو ایمان والے کو اپنے معبود سے جو محبت ہوتی ہے وہ کسی بھی غیر کے عابد کو اپنے معبود سے محبت نہیں ہوتی، چونکہ ایمان والا جانتا ہے میرا نفع بھی اس کے پاس ہے، اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچی اسی نے پہنچائی ہے، مجھے اگر خیر پہنچی اسی کی طرف سے آئی ہے، اور شر بھی آیا تو اسی کی طرف سے، چاہے اللہ مجھے شر پہنچاوے تب بھی وہی میرا معبود ہے، چاہے اللہ مجھے تکلیف پہنچاوے تب بھی وہی میرا معبود ہے، چونکہ مجھے اس سے محبت ہے۔ تو مجھے تکلیف پہنچا یا مجھے خوشی پہنچا، مسرت ہو یا جو ہے تکلیف ہو، میں تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ایمان والا اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ ہو، اور محبت ایک ایسی چیز ہے، انسان کو اللہ نے جو دل دیا ہے اس دل میں محبت ہوتی ہی ہے۔ کوئی آدمی یوں نہیں کہہ سکتا مجھے کسی سے محبت نہیں ہے، اللہ نے دل میں صلاحیت رکھی ہے، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر، دل بہر محبت ہے محبت ہی کرے گا، لاکھ تو اسے بچا یہ کسی پر تو مرے گا۔ اور دل میں محبت مکمل طور پر کسی ایک کی ہوتی ہے۔ موضوع فقہ صاحب برکاتہ نے اپنی کسی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسین یا حضرت حسن نے جو ہے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان آپ کو اللہ سے محبت ہے؟ کہ ہاں بیٹا مجھے اللہ سے محبت ہے۔ کہا میری امی سے محبت ہے؟ اللہ کے رسول میرے نانا سے محبت ہے؟ کہ جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ کہا میری امی سے محبت ہے؟ کہ ہاں تمہاری امی سے بھی محبت ہے۔ ہمارے جو ہے میرے بھائی سے محبت ہے؟ کہ ہاں محبت ہے۔ مجھ سے محبت ہے؟ ہاں مجھ سے بھی، تم سے بھی محبت ہے۔ تو کہا ابا جان آپ کا دل ہے یا گوڈاؤن ہے؟ اس لیے محبت تو کسی ایک کی ہوتی ہے اور آپ نے تو بھری ہوئی ہے۔ تو حضرت علی نے کہا اللہ سے محبت ہے، اور اللہ کی محبت میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے پیچھے فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، اور فاطمہ کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق تم دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی محبت کا محور تو اللہ، سب کچھ اللہ کے لیے ہو۔ اس لیے کہ جب ہم پسند نہیں کرتے کہ جو میری ہو کسی سے آنکھ لڑائے، اللہ کہاں سے پسند کرے گا؟ بندہ میرا، تربیت میں نے کی، ماں کے پیٹ میں کھلایا میں نے، اس کی رزق کا انتظام میں نے کیا، اس کو آنکھیں میں نے دی، تین اندھیروں میں یخلقکم من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں اسے بنایا ہے۔ جب میں نے اسے بنایا ہے، رزق کا انتظام میں نے کیا ہے، لوگوں کے دلوں میں انسیت اور محبت اور الفت میں نے اس کے بارے میں دی ہے، اور آنکھ کسی اور سے لڑاوے، اللہ کہاں سے برداشت کرے گا؟ اس لیے جب تک ہماری نگاہیں اور ہمارے دلوں کا قبلہ اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور ہوگا، اللہ اپنے ایمان کی حلاوت اسے نصیب نہیں کرے گا۔ اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول سے محبت ہو۔ اللہ کے رسول کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی یوں کہے مجھے اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے اور اس کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ اللہ کی محبت کے لیے بھی اللہ کے رسول کی اتباع ضروری ہے، اس کے بغیر اللہ کی محبت نہیں مل سکتی۔ دنیا کا کوئی کتنا ہی بڑا ہو، اگر اس کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت نہیں ہے، اس کی زندگی میں آپ علیہ السلام والی معاشرت نہیں ہے، اس کے اخلاق نبوی اخلاق نہیں ہے، خلاصہ یہ کہ اس کی زندگی سنت سے آراستہ نہیں ہے، وہ کبھی اللہ کی اس کے دل میں محبت آ ہی نہیں سکتی۔ جب اللہ سے محبت نہیں ہو سکتی، اللہ کا ولی کہاں سے ہو سکتا ہے؟ معلوم ہے اللہ کی ولایت کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ضروری ہے۔ جب نبی کا طریقہ زندگی میں آ جائے گا تو اس کا کھانا بھی دین ہے، اس کا پینا بھی دین ہے، اس کا پہننا بھی دین ہے۔ بیت الخلاء میں جا رہا ہے، نبی کی سنت کے مطابق جا رہا ہے، بیت الخلاء سے نکل رہا ہے، نبی کی سنت کے مطابق نکل رہا ہے، اس آنے جانے پر بھی اللہ ثواب دے گا۔ اور اگر نماز پڑھتا ہے اور نماز میں نبی کی سنت نہیں ہے، اس کی ذمہ داری تو اتر جائے گی، اس کے سر سے فریضہ اتر جائے گا، لیکن اس نماز سے جو نور پیدا ہونا چاہیے، جو نور اس کو منکرات سے روکنے والا ہو، جو نور اس کو جو ہے فاحشہ چیزوں سے روکنے والا ہو، وہ نور پیدا نہیں ہوگا، چونکہ نبی کی سنت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آدمی اپنے آپ کو نبی کے طریقے کے حوالے کر دے
اس کے بغیر مومن نہیں ہو سکتا. کہ نبی نے جو دنیا کچھ بھی کہتی ہو کہ تمہارے اسلام کا کیا طریقہ ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، میرے نبی نے مجھے یہ طریقہ سکھایا ہے، میرے نبی نے مجھے یہ طریقہ سکھایا، میں اسی پر چلوں گا، دنیا اس کو پسند کرے یا دنیا اسے رد کرے. میرے نبی نے جس کو پسند کیا ہے اور میرے نبی نے جس کو صحیح کہا ہے میں اسے صحیح کہوں گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو غلط کہا ہے میں اسے غلط کہوں گا. زندگی وقف ہے اب تمہارے لیے، ایک شاعر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا ہے، زندگی وقف ہے اب تمہارے لیے، حق ادا ہم بھی الفت کا کر جائیں گے، تم بگاڑو گے ہم کو بگڑ جائیں گے، تم سنوارو گے ہم کو سنور جائیں گے. پوری زندگی اللہ کے نبی کی تابع ہے. جب اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، قرآن کہتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اے نبی اعلان کر دو، اگر تمہارے والدین، تمہارے باپ دادا، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی اور تمہارے خاندان، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے خاندان، واموال اقترفتموها تمہارے وہ مال اور جائیداد جس کے پیچھے تم نے اپنی زندگیاں لگا دی ہے، وتجارۃ تخشون کسادها تمہاری وہ جو ہے پراپرٹیاں اور وہ کاروبار جس کے پیچھے تم صبح سے شام تھکے جا رہے ہو، ومساکن ترضونها اور تمہاری وہ کوٹھیاں اور حویلیاں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی، اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے دین کی محنت، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی محنت کے مقابلے میں اگر زیادہ پسند ہے تمہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ تو اللہ کے حکم کا انتظار کرو. اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے پھر آدمی شکوہ شکایت نہ کرے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی. اپنی پوری، ہمارے لیے دنیا میں کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ ہمارا آئیڈیل اور نمونہ نہیں بن سکتا. فلاں آدمی یوں کرتا ہے، فلاں مول صاحب یہ کرتے ہیں، فلاں عالم صاحب یہ کرتے ہیں، فلاں ذمہ دار صاحب یہ کرتے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے. جب یہ چیز ہوگی اللہ اس کو ایمان کی حلاوت سے مالا مال کرے گا. اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اگر کسی بندے سے محبت کرتا ہے، ماں سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے، اپنی اولاد سے محبت ہے، اپنی بیوی سے محبت ہے، دوسرے رشتہ داروں سے محبت ہے، کسی اللہ والے سے محبت ہے، کسی دنیا والے سے محبت ہے، جس سے بھی محبت ہے، لیکن وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اس مخلوق سے محبت کا محور بھی اللہ ہی ہو کہ اللہ نے کہا اس لیے محبت کر رہا ہوں. بیوی کو خرچہ کیوں دے رہا ہوں؟ اللہ نے کہا ہے. اولاد سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ اللہ نے کہا ہے اپنی اولاد کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیوں کرتا ہوں؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. محبت کا محور اللہ ہی ہو. اگر کسی اور سے بھی محبت ہے، کسی اللہ والے سے کیوں محبت کرتا ہوں؟ اللہ سے تعلق ہے. جب سارا محور اللہ ہی ہوگا کہ اللہ ہی کے لیے مجھے سب کچھ کرنا ہے، دنیا میں جتنی بھی چیز، کھانا پینا بھی کیوں ہو اللہ کے لیے ہے، سونا کیوں ہے اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، کپڑے کیوں پہنتا ہے اللہ نے لباس مجھ کو دیا ہے اور لباس پہننے کا مجھے حکم دیا ہے. لوگوں سے محبت سے کیوں ملتا ہے؟ اللہ نے کہا ہے مخلوق کے ساتھ جو ہے خیر کا معاملہ کرو، اللہ ہی کے لیے. اس کے سارا محور، اس کی پوری زندگی کا محور اللہ ہو، اس کی زندگی چکی اللہ کی محبت کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہو.
وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، کسی کو دے رہا ہے تب بھی اللہ کے لیے دے رہا ہے، اور کسی کو دینے سے رک رہا ہے چونکہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی اس لیے نہیں دے رہا ہوں، کسی کو دینے سے رکتا ہے تب بھی اللہ کے لیے رک رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہو گیا، یعنی اس کے تمام زندگی کے تمام شعبوں میں، زندگی کے تمام مرحلوں میں اس کے سامنے بس اللہ ہی ہو کہ یہاں میرے اللہ کا حکم کیا ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ، کہ اسلام سے اس کو اتنی محبت ہو کہ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کے طریقے کو اپنانا اسے اتنا دشوار ہوتا ہو جیسا آگ میں جانا دشوار ہے اس کے لیے۔ ہمارے اسلام کا جو حکم ہے، اللہ کے نبی نے جو کہا ہے، ہمیں جو کرنے کا کہا ہے بس اسی کو کرنا، دوسرے طریقوں کے مقابلے میں اسلام کو جو ہے چھوڑ کر دوسرے طریقوں کو اپنانا اس کے لیے ایسا ہو جیسے آگ میں جلنا اس کے لیے۔ آج میرے بھائیو ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ہم نے کیا سمجھا، اسلام کے احکامات کو ہم نے کیا سمجھا، اسلام کے احکامات کو، اسلام کے طریقوں کو، اسلام نے شادی بیاہ کا جو مسئلہ ہمیں دیا ہے، طلاق اور خلا کا جو ہمیں مسئلہ دیا ہے، آپس کی معاشرتی زندگی، کوئی مذہب میں اتنی مکمل رہنمائی اور رہبری نہیں ہے۔ اسلام میں پیدا ہونے سے لے کر موت تک جتنے مسائل پیش آتے ہیں انسان کو، اسلام نے مکمل طور پر تمام مسئلوں کی رہبری کی ہے، تمام مسئلوں کی۔ بیت الخلاء میں جانا ہو تو اس کے جانے کا طریقہ کیا ہے، نکلنا ہو تو نکلنے کا طریقہ کیا ہے، رات کو سونا ہو تو سونے کا طریقہ کیا ہے، اٹھنے کا طریقہ کیا ہے، کھانے کا طریقہ کیا ہے، بازار میں چلو تو کس طرح چلا کرو، محلوں میں جب محلوں میں گزرو تو محلوں سے کس طرح گزرا کرو، گھر میں داخل ہو تو کس طرح داخل ہو، گھر سے نکلو اس وقت کس طرح نکلو، گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہو کیسے رہو، ایسے رہو، اگر بیوی کے ساتھ معاملہ کرنا ہو ایسا معاملہ کرو جیسا کہ حضرت عائشہ کا شوہر کیا کرتا تھا، اپنے بچوں سے ایسا معاملہ کرو جیسا فاطمہ کے باپ معاملہ کیا کرتے تھے، اپنے دوستوں اور ملنے جلنے والوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرو جیسے صحابہ کے ساتھ نبی علیہ السلام معاملہ کیا کرتے تھے۔ پوری زندگی کے لیے ہم کو جو ہے مکمل رہبری فرما دی ہے، پھر بھی آدمی اس طریقے کو چھوڑ دے تو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ کے نزدیک یہ مقبول نہیں ہے، کل سر پر مار دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو ہم اپنی زندگی کو اسلام پر لے آئیں۔ آج کے اس پر فتن ماحول میں جہاں چاروں طرف فتنے ہوں، جہالت بڑھ رہی ہے، دین سے دوری بڑھ رہی ہے، اور ہر صبح ہر شام ایک نیا فتنہ وجود میں آ رہا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان فتنوں کے آنے سے پہلے ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں بھائی موت سے پہلے جتنا کچھ کرنا ہو کر لو، بعد میں موت کے بعد موقع نہیں ملے گا، موت سے پہلے جو کرنا ہو کر لو، موت سے پہلے نہیں۔ اب ہمارے ان فتنوں کے آنے سے پہلے ہم نے لاک ڈاؤن میں دیکھ لیا کہ چاہتے ہوئے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، چاہتے ہوئے تراویح میں قرآن سننے سے محروم ہو گئے۔ ان فتنوں کے آنے سے پہلے جتنے عمل کرنے ہو کر لو، ورنہ صبح آدمی مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو سوئے گا مومن ہوگا، صبح اٹھے گا کافر ہوگا۔ اتنے اور فتنے کیسے ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا كقطع الليل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح۔ جس طرح آدمی اندھیری رات میں اپنا ہاتھ بھی اس کو دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتا، اپنے بدن کو دیکھنا چاہے نہیں دیکھ سکتا، یعنی ایسے اندھیرے میں آ جاؤ گے تم ظاہری اعتبار سے، کیا حق ہے کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، انسان اس میں تمیز نہیں کر پائے گا۔ اس سے پہلے جتنی موت سے پہلے اعمال جو ہے ان فتنوں سے پہلے اپنے اعمال کو جتنا درست کرنا ہو کر لو، اور ان سارے فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے آخر میں خلاصہ یہی ہے جس کو ہم یوں سمجھے کہ جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ کشتی تھی، جس کشتی میں آدمی اگر پار جو ہے سوار ہو گیا اس طوفان سے بچ گیا۔ آج ان فتنوں کے طوفان میں جو آدمی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو اپنا لے گا وہ فتنوں سے محفوظ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے جو کام کیا، آپ کے کھانے کا طریقہ، آپ کے پینے کا طریقہ، لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ، دین کی محنت میں جو آپ کا طریقہ، اللہ کے نبی کی پاکیزہ زندگی کو اپنا لیا، وہ فتنوں سے محفوظ ہو گیا۔ اور اگر مسجد والے ماحول میں رہتے ہوئے بھی
اللہ کے نبی کے پاکیزہ طریقے کو چھوڑ دیا، آدمی فتنوں کے حوالے ہو جائے گا۔ لہذا اپنی زندگی کو جو ہے ان فتنوں سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو اپنایا جاوے، آپ کے طریقے کو اپنایا جاوے، اور اس کے لیے علماء سے پوچھے وقتاً فوقتاً، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی طریقہ جو ہے کون سے وقت میں آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے جو ہے کہاں سختی کی ہے، آپ نے کہاں نرمی کی ہے، کہاں آپ نے کیا معاملہ کیا ہے، یہ علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ اہل علم کے بغیر آدمی جو ہے اپنے آپ کو درست نہیں کر سکتا، کتنا ہی بڑا کیوں نہ بن جاوے، اہل علم کے بغیر وہ آدمی صحیح طریقے سے اسلام کے راستے پر نہیں چل سکتا، وہ آدمی اپنے آپ کو مستغنی نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے علماء سے رابطہ کرے، اہل علم سے پوچھے، صحیح اہل علم سے پوچھے، علماء ربانیین سے پوچھے کہ یہاں پر کیا کرنا چاہیے، اور ان کی رہبری میں جب آدمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ طریقے مطابق چلے گا، اللہ اسے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ۔